الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورۃ الانعام اس کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور روشنیوں کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے بعد بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 کا خلاصہ ہوا. یہ سورۃ الانعام یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اس میں 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں. اس سورت کی ایک شان ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ زمین پر آئے تھے. جو 70,000 زمین پر آ رہے تھے تو ان کو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا، اور زمین اور آسمان میں فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایسی گونج تھی کہ ساری زمین اور آسمان میں شور مچ گیا تھا. تو ایسی رونق کے ساتھ یہ سورت نازل ہوئی تھی. اور یہ مکہ کی وہ سورت ہے جو ایک ہی بار ساری کی ساری نازل ہوئی تھی. چند مفسرین کرام کہتے ہیں کہ چند آیات ہیں جو الگ نازل ہوئی، ورنہ یہ سورت ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. ورنہ دوسری صورتیں شان نزول کے اعتبار سے مختلف شان نزول ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی، یہ معاملہ ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی، ایک قصہ ہوا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو عموماً یہ ہوا کرتا تھا. لیکن یہ جو صورت ہے یہ اکیلی نازل ہوئی. جنت کے اندر ایک روایت میں آتا ہے، کچھ حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے کہ آؤ اور تم قرآن مجید کی تلاوت کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، اور ایسی تلاوت فرمائیں گے کہ وہ دنیا میں جب تلاوت فرماتے تھے یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، یہ زبور کو پڑھتے تھے تو ان کی آواز میں ایسی جلن تھی کہ جو زبور پڑھتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا، اور ایسی زبور پڑھتے تھے کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے تھے، بے جان چیز ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. پرندے ہوا میں رک جایا کرتے تھے، ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کی آواز میں ایسا جادو تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد میں نے تمہاری آواز کے جادو کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، پھر جنت کا سوز اور گداز ہوگا. تو وہاں پر حضرت داؤد جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو ساری جنت وجد میں آ جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. اور رحمان علم القرآن، یہ جو سورہ رحمان ہے جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ 41 مرتبہ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی تلاوت فرمائیں گے، یہ جو ہم نے سورت کی ابتدا کی. تو اس سورت کی جو عظمتیں ہیں وہ خاص وجہ سے ہیں. وہ خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور بنیادی عقائد کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نکھار کے بیان فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ کے بارے میں کیسی توحید اور کیسے معاملات رکھنے چاہیے وہ تمام معاملات اللہ نے 165 آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں.
اپنے قدرت کی نشانیاں اور اپنی توحید کے بارے میں جو ہمیں ماں کی گود سے ایسے ہی مفت میں مل گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدر و منزلت کے بارے میں اس صورت کے اندر اللہ نے تفصیلاً چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے اس میں واضح فرمایا ہے جو مختلف جگہوں پہ آتی رہی ہیں، یہاں پر اجتماع آ گئے۔ انعام کہتے ہیں جانور کو۔ کفار کے کچھ خاص عقائد تھے جانوروں کے بارے میں کہ یہ عقیدہ ہے اس جانور کو ایسے پوجو تو یہ ملے گا، اس جانور کی ایسے خدمت کرو تو فلاں چیز حاصل ہوگی۔ جیسے کفار کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں ہے کہ گائے کا پیشاب پینے سے یہ برکتیں حاصل ہوں گی، وہ لگانے سے بیماری دور ہوگی۔ ان کا عقیدہ ہے تو اس سے کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس قدر غلیظ اور گندے عقائد تھے۔ تو اس صورت کے اندر خاص طور پر آیت نمبر 136 سے لے کے کچھ آگے تک اس صورت میں انعام، ان چوپایوں کے عقائد کے بارے میں تردید کی گئی ہے۔ تو خاص وہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جو کفار میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور بتوں سے بھی زیادہ ان جانوروں کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، اور جس کے بارے میں کچھ اجمالاً باتیں پچھلی سورہ مائدہ کے اندر گزر چکی ہیں کہ ما جعل اللہ بحیرۃ ولا سائبۃ، اس طرح کی کچھ آیت گزری ہے۔ تو وہاں پر کچھ اجمالاً گزرا ہے، یہاں پر اللہ نے تفصیلاً بیان فرمایا۔ تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، ورنہ اور بھی بہت سے نام ہو سکتے تھے۔ تو یہ سورت کا کچھ ابتدائی تعارف ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور جعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، یعنی کہ مرئی چیزوں کو بھی بنایا اور غیر مرئی چیزوں کو، یعنی کہ ایسی چیز جو ہاتھ میں پکڑی جا سکتے، زمین کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ ایسی چیز جو کہ آسمان ہمیں دکھائی دے سکتی ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی، لیکن روشنی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، روشنی کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لیکن وہ روشنی بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی بنا کے دکھائے روشنی نہیں بنا سکتا۔ اسی طریقے سے اندھیرا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی ایسی چیز، یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے خلقت کی طرف کبھی انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، تو وہ بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، باریک سے باریک چونٹی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر بیان فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں اندھیرا جنگل اور اس کے اندر کالا پتھر، اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کالی چونٹی کو نہیں بلکہ اس کے قدموں سے اس کالے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں، وہ نشان خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں عرشوں پر بیٹھ کے ان نشانات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کی قدرت کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ نے روشنی بھی بنائی اور اندھیرا بھی بنایا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بنانے کے سامنے انسان بے بس ہے، آلات بنا لے گا اس سے روشنی نکلے گی، لیکن بنیادی روشنی کیا ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے بنایا، زمین آسمان بھی میں نے بنائے۔ اس کے اوپر مفسرین نے بہت سی بحثیں کی ہیں کہ زمینیں بھی 7 تہیں ہیں، آسمان بھی 7 تہیں ہیں۔ اللہ نے آسمان کو 7 بنایا اور فرمایا سماوات، آسمان جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا، اور ارض ایک استعمال کیا۔ ایسے بہت سی بحثیں یہاں پر الفاظ کے بارے میں ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں، لیکن چونکہ ذکر ہو گیا تو بتا دوں کہ زمین کی 7 تہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہر جگہ زمین کو ایک ہی بیان فرمایا، اور آسمان کی 7 تہیں الگ الگ ہیں۔ ہر آسمان اور زمین میں اتنا فاصلہ ہے جتنا یہاں زمین اور پہلے آسمان میں فاصلہ ہے، ہر آسمان زمین میں اتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ یہاں پر اس وجہ سے زمین ایک ہے اور آسمان اس کو الگ الگ جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ ایسے بہت سی بحثیں یہاں پر ہیں۔ ثم الذین کفروا
بربهم يعدلون۔ اس کے باوجود یہ کفار دیکھتے ہیں کہ یہ بت کچھ کر نہیں سکتے، کہ ہمارے سامنے جامد بنے ہوئے جمے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور میں نے اتنا سب کچھ بنا دیا، ساری کائنات کے نظام کو مسخر فرما دیا، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ان کو اور مجھے ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں، مجھے اور ایک جگہ برابر سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہونا ان کی کم عقلی کی دلیل ہے، کم عقلی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی